ناظرین، اسرائیلی فورسز پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ۔ حماس کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ۔ اسرائیلی فوج کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ خود اسرائیل نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں زمینی آپریشن میں اب تک کے بڑے جانی نقصان کا اعتراف کر لیا ہے۔ اسرائیل نے 27 اکتوبر کو غزہ میں زمینی آپریشن شروع کیا تھا اور اب تک اسے مجاہدین کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ زمینی آپریشن میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے دعویٰ کیا کہ غزہ کے علاقے شجاعیہ اور خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کئی افسران سمیت 15 فوجی مارے گئے۔ تاہم اسرائیلی فوج کا اعتراف کیا ہے کہ غزہ میں زمینی آپریشن میں اعلیٰ افسران سمیت 10 فوجی مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق گزشتہ روز شجاعیہ میں گولانی بریگیڈ کے کمانڈر کرنل اسحاق، ایک لیفٹیننٹ کرنل، 3 میجر اور ایک کیپٹن سمیت 9 فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک اور ایئر فورس سے تعلق رکھنے والا فوجی بھی غزہ میں مارا گیا۔ غزہ میں زمینی آپریشن میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 115 ہو گئی۔ دوسری جانب شجاعیہ میں اسرائیلی جانی نقصان پر حماس نے کہا کہ رات شجاعیہ میں افسران سمیت 10 فوجیوں کی ہلاکت اسرائیلی فوج کی جنگی قابلیت پر سوال ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ دشمن ہماری مزاحمت کا میدان میں سامنا نہیں کر سکتا۔ ہم غزہ کو دشمن کا قبرستان بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسرائیلی عوام جان لیں کہ ان کی ناکارہ قیادت کو اپنے فوجیوں کے نقصان کی پرواہ نہیں۔ اسرائیل اپنے فوجیوں کو ناحق نہ مروائے۔ پیش قدمی اور جنگ جاری رہنے کی صورت میں اسرائیلیوں کا نقصان بڑھتا ہی رہے گا۔ اسرائیل کے پاس واحد آپشن غزہ سے نکلنا اور مقبوضہ فلسطین کو آزاد کرنا ہے۔ دوستو، غزہ میں کارروائی کے دوران اسرائیلی فورسز نے فلسطینی مزاحمت پسند تنظیم حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے 2 افراد کی لاشیں برآمد کر لی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیلی عام لوگ تھے جو حماس کے پاس قید تھے، لیکن اسرائیلی افواج نے مسلسل ان کے ٹھکانوں پر حملے کر کے انہیں مار دیا۔ دوسری طرف مغربی کنارے میں اسرائیل نے اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے 1000 سے زائد فلسطینیوں کی عمارتیں گرا دی۔ یہ ظلم صرف عمارتیں گرانے تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر حملے میں امریکی ساختہ وائٹ فاسفورس بم بھی استعمال کیے ہیں۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق لبنان پر وائٹ فاسفورس بم حملے میں 9 شہری زخمی ہوئے تھے۔ وائٹ فاسفورس بم حملے سے لگنے والی آگ سے 4 گھروں کو نقصان پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے اسرائیلی جارحیت سے متاثرہ غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال کو جنگ عظیم اول جیسی قرار دے دیا ہے۔ ایک بیان میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے کہا کہ شمالی غزہ کی کمال عدوان اسپتال کی صورتحال انتہائی تباہ کن ہے۔ الشفا اسپتال جیسی تباہی دیگر اسپتالوں میں بھی دہرائی جا رہی ہے۔ غزہ میں طبی عملہ جنگ عظیم اول جیسی صورتحال میں کام کر رہا ہے۔ اسپتالوں میں بیماروں اور زخمیوں کا زمین پر علاج کیا جا رہا ہے۔ جگہ اور ادویات کی کمی کے باعث علاج مکمل ہوئے بغیر ہی مریضوں کو ڈسچارج کیا جا رہا ہے، جس کے باعث زخمی انفیکشنز میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسلسل حملوں اور غیر قانونی ہتھیاروں کے استعمال پر دنیا بھر کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے، لیکن کیا ہی عجیب طریقہ واردات ہے۔ یہ لوگ حماس کا نام لگا کر اقوام متحدہ کے ہی سکول کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جب مزاحمت میں حماس حملہ کرتا ہے تو پوری دنیا کی جانب سے رد عمل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کسی حد تک دنیا کو خبر ہو رہی ہے کہ اسرائیل نے حد پار کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو خبردار کیا کہ غزہ کے شہریوں پر بلا امتیاز بمباری سے اسرائیل اپنی عالمی حمایت کھو رہا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کو امریکہ اور یورپی یونین کی حمایت حاصل ہے، لیکن غزہ میں بچوں، خواتین اور نہتے شہریوں پر مسلسل بمباری سے وہ اپنی بین الاقوامی حمایت کھو رہا ہے۔ امریکہ کیا پوری دنیا کے ممالک بھی اسرائیل کو بتا دیں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غیر انسانی ہے اور اس کی وجہ سے عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، لیکن اسرائیل نہیں مانے گا، کیونکہ اسرائیل کو ایک خوفناک گھمنڈ نے گھیر لیا ہے۔ وہ اب کسی بھی طرح یہ جنگ جیتنا چاہتا ہے۔ دوستو، کچھ دن پہلے کھوجی ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا اسرائیلی فورسز حماس کی سرنگوں اور فوجیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ان سرنگوں میں پانی ڈال کر انہیں باہر لانے کا سوچ رہے ہیں۔ اب اسرائیلی فوج نے غزہ میں موجود حماس کی سرنگوں میں سمندری پانی بھرنا شروع کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق حماس کی سرنگوں کو پانی سے بھرنے کا سلسلہ تقریباً 2 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا، جبکہ ABC نیوز چینل کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنی اس حکمت عملی کے مؤثر ہونے کا اندازہ لگانے کے پیش نظر فی الحال محدود مقدار میں سمندری پانی سرنگوں میں بہائے گا۔ بائیڈن انتظامیہ کے چند عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے سرنگوں کو نقصان پہنچے گا، جہاں اسرائیل کے خیال میں حماس نے یرغمالیوں اور جنگجوؤں سمیت اسلحہ بھی چھپا رکھا ہے۔ دیگر حکام نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ سمندری پانی غزہ میں تازہ پانی کی فراہمی کو خطرے میں ڈال دے گا۔ ویسے سوچا جائے تو یہ کس قدر انسانیت سوز خیال ہے کہ ایک طرف غزہ میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں، جبکہ دوسری طرف سرنگوں میں پانی چھوڑا جا رہا ہے۔
اور مقصد صرف یہی ہے کہ حماس کو ہرایا جائے۔ لیکن حماس کو ہرانے کے منصوبہ سازوں کو کہاں علم کہ ان کی حمایت میں کون کون کیا کر رہے ہیں۔ ایران نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ حماس کو ختم نہیں کر سکتے، یعنی دونوں مل کے بھی حماس کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے بتایا کہ اسرائیل جنگ کے ذریعے یرغمالیوں کو آزاد نہیں کرا سکتا، مسئلے کا صرف سیاسی حل ہے۔ ایران کے اس دعوے میں صرف لفاظی کا کردار نہیں، بلکہ ایران کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے حماس کی حمایت کرے گا اور ہر صورتحال میں حماس کو مضبوط بنائے گا۔ دوستو، یہ سپورٹ صرف ایران کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگ فلسطین کے حق میں سامنے آ رہے ہیں۔ آسٹریلوی بیٹر عثمان خواجہ نے پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منفرد انداز اپنانے کا فیصلہ کیا۔ آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان 3 میچوں کے ٹیسٹ سیریز کا آغاز 14 دسمبر سے ہوگا۔ سیریز کا پہلا میچ جمعرات کو پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلوی بیٹر عثمان خواجہ فلسطینیوں کی حمایت میں کافی آواز اٹھاتے رہے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے اسرائیلی جنگ کی مذمت کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق عثمان خواجہ نے پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے قبل ایسے جوتے پہن کر ٹیم کے ساتھ ٹریننگ کی جس پر فلسطینی عوام سے ہمدردی کے نعرے، آزادی سب کا حق ہے اور تمام زندگیاں برابر ہیں درج تھے۔ ICC کے قواعد و ضوابط کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ عثمان خواجہ مبینہ سیاسی پیغام والے جوتے پہن سکیں گے یا نہیں۔ 2014 میں انگلینڈ کے آل راؤنڈر معین علی کو بھارت کے خلاف ٹیسٹ میچ کے دوران غزہ بچاؤ اور فلسطین کو آزاد کرو درج جملے والے کلائی پر پہنے بینڈ اتارنے کا کہا گیا تھا۔ تاہم آسٹریلوی بیٹر عثمان خواجہ نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جوتوں پر فلسطین کی حمایت میں درج نعروں پر رد عمل دے کر وضاحت کر دی ہے۔ اس معاملے پر آسٹریلوی بورڈ کا کہنا ہے کہ ہم کھلاڑیوں کی ذاتی رائے کے اظہار کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ICC کے قوانین موجود ہیں۔ یہ قوانین ذاتی پیغامات کے اظہار سے منع کرتے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ کھلاڑی ان قوانین پر عمل کریں گے، جس پر عثمان خواجہ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ جو لوگ میرے عمل سے ناراض ہوئے ان سے سوال ہے، کیا آزادی سب کے لیے نہیں ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے اپنے جوتے پر جو لکھا وہ غیر سیاسی ہے۔ میرے لیے ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک ہندو سب کی جانیں برابر ہیں۔ عثمان خواجہ کا کہنا تھا کہ میں کسی کی طرف نہیں ہوں، میرے لیے انسانی جانیں برابر ہیں۔ میں ان کی آواز بن رہا ہوں جو خود نہیں بول سکتے۔ جب میں ہزاروں معصوم بچوں کو مرتا دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بچے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی اپنی مرضی سے ایسی جگہ پیدا نہیں ہوتا، پوری دنیا نے ان لوگوں سے منہ موڑ لیا ہے۔ ICC نے مجھے کہا کہ آپ وہ جوتے نہیں پہن سکتے، آپ کے جوتوں پر سیاسی تحریر درج ہے۔ مجھے نہیں لگتا یہ سیاسی ہے، یہ ایک انسانی اپیل ہے۔ عثمان خواجہ نے ICC کو للکارتے ہوئے کہا، ICC قوانین کی عزت کرتا ہوں لیکن میں لڑوں گا اور میں لڑ کر جوتے پہننے کی اجازت دوں گا۔ ناظرین، فلسطین، اسرائیل اور حماس کے علاوہ دنیا میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ بھارت کو سفارتی سطح پر بڑی شکست اور جگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھارتی ایجنسیوں کی جانب سے گرتوین سنگھ پنو کے قتل کے منصوبہ بندی ظاہر ہونے کے بعد امریکہ نے بھی بھارت سے منہ موڑ لیا ہے۔ ترقی پسند بھارت مودی سرکار کی انتہا پسند پالیسیوں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ کینیڈا کے بعد امریکہ کے ساتھ بھی بھارت کے سفارتی تعلقات میں تنزلی ہو گئی۔ مودی نے امریکی صدر جو بائیڈن کو جنوری 2024 میں ہونے والے ریپبلک ڈے اور کوآڈ سمٹ میں مدعو کیا تھا۔ کوآڈ سمٹ دراصل آسٹریلیا، بھارت، جاپان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کا نیٹ ورک ہے۔ مودی سرکار نے امریکی صدر کی چاپلوسی کے لیے انہیں بطور پبلک ڈے پر مہمان خصوصی بلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم بھارت میں تعینات امریکی سفیر کے مطابق جو بائیڈن بھارت میں ہونے والی ریپبلک ڈے پریڈ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس سے قبل بھی بھارت میں کوآڈ سمٹ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے۔ جنوری 2024 کی تاریخ سے قبل رواں سال مئی میں کوآڈ سمٹ منعقد کرنے کا اعلان زیر التوا ہو چکا ہے۔ امریکی صدر کی بھارت کے ریپبلک ڈے اور کوآڈ سمٹ میں شریک نہ ہونے کی وجہ بھارت کا سکھ رہنماؤں کے قتل کی سازش میں ملوث ہونا ہے۔ تاہم بھارت سکھ رہنما کے قتل کی سازش کے بے نقاب ہونے کے بعد امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ G20 سمٹ میں ناکامی کے بعد اب آئندہ ماہ ہونے والے کوآڈ کے اجلاس کا نہ ہونا بھارت کے لیے ایک اور بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں سیکورٹی صورتحال بھی ایک ایسی وجہ ہے جس کے باعث جو بائیڈن نے بھارت آنے سے انکار کیا ہے۔ ایک وجہ گورنر ہاؤس پر دھماکے کی دھمکی ہے۔ بھارت کی ریاست کرناٹک میں گورنر ہاؤس کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہونے کے بعد حکام کی دوڑیں لگ گئی تھیں۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پیر کی شب حکام کو گمنام کال موصول ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ گورنر ہاؤس کے اندر بارودی مواد نصب ہے۔ اس کے فوراً بعد بارودی مواد کو تلاش کر کے نکارہ بنانے کے لیے سرچ آپریشن کیا گیا، لیکن حکام کا ماننا ہے کہ کسی نے مذاق کیا ہے۔ نامعلوم شخص نے قومی تحقیقی ایجنسی کو فون کر کے بتایا تھا کہ گورنر کی رہائش گاہ کو کسی بھی وقت
بارودی مواد کے ذریعے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ بنگلور پولیس فوری حرکت میں آئی اور الرٹ جاری کیا۔ کچھ روز قبل اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں حکام کو کرناٹک کے 48 سرکاری اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ دوستو، بھارت میں سیکورٹی صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انڈیا کے ایوان زیری میں بدھ کو اس وقت سیکورٹی سکم دیکھا گیا جب دو نامعلوم افراد نے ارکان پارلیمان کے چیمبرز میں داخل ہو کر اسموک بم پھینک دیے۔ واضح طور پر سیکورٹی میں سکم کا یہ واقعہ انڈین پارلیمنٹ پر دہشت گردانہ حملے کے 22 سال مکمل پر پیش آیا۔ 2001 میں ہونے والے اس حملے میں سیکورٹی افسران اور 5 حملہ آوروں سمیت 1 درجن افراد مارے گئے تھے۔ 2 افراد مہمانوں کی گیلری سے وقفے کے دوران ایوان میں چھلانگ لگا کر داخل ہوئے جہاں ارکان پارلیمان بیٹھے تھے۔ ان افراد کی جانب سے کھولے گئے اسموک کنستر سے یہ جگہ زرد دھوئیں سے بھر گئی۔ کارروائی کی براہ راست ٹیلی ویژن فوٹیج میں قانون سازوں کو اس واقعے سے دنگ دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، جب ایک ملک کی پارلیمنٹ کا یہ حال ہو اور کوئی بھی گھس کر کچھ بھی کر سکتا ہو، اس ملک میں کون جانا چاہے گا؟ اور ناظرین، آج کی آخری اور سب سے بڑی خبر افغانستان سے آئی ہے۔ افغانستان عالمی دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بن گیا۔ افغانستان سے دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں میں پاکستان سر فہرست ہے۔ افغانستان میں موجود 23 دہشت گرد تنظیمیں امریکہ، چین اور پاکستان سمیت 53 ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دہشت گرد تنظیموں میں 7 دہشت گرد تنظیمیں صرف پاکستان کو نشانہ بناتی ہیں۔ ان تنظیموں میں TTP، جماعت الاحرار اور بلوچ دہشت گرد تنظیمیں سر فہرست ہیں۔ دوسری جانب افغانستان سے القاعدہ، یورپ اور امریکہ کو تحریک اسلامی ترکمانستان چین کو نشانہ بناتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سیکورٹی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو گئی، جبکہ امریکی نمائندہ برائے امن پروگرام کا کہنا ہے TTP افغانستان میں دہشت گردوں کو تربیت کے لیے متحرک ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں حالیہ کارروائی اور میاں والی میں فوج کے خلاف خوفناک آپریشن اسی تسلسل کی کڑیاں ہیں۔ تاہم اب پاکستانی فوج نے کمر کس لی ہے اور آخری افغانی کو ملک سے دھکیلنے تک آپریشن دہشت گرد بھگاؤ جاری رہے گا۔